بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ چکے ہیں اسلامی ممالک کی تنظیم۔ آج ہم اس سبق کی ایکسرسائز کو کریں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے سوال کو۔ سبق اسلامی ممالک کی تنظیم کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی گڈ کے نشان سے کریں۔ جی بچوں، یہاں پہ کچھ جملے ہیں اور ان کے نیچے چار آپشنز موجود ہیں۔ درست آپشن کو ہم ٹک کریں گے۔ تو آئیے پہلی سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ الف، لاہور میں ہونے والی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس میں کتنے ممالک نے شرکت کی؟ جی بچوں، لاہور میں ہونے والی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس جو تھی اس میں کتنے اسلامی ممالک نے شرکت کی؟ یہاں پہ ہمارے پاس 4 آپشنز موجود ہیں۔ نمبر 1 24، نمبر 2 40، نمبر 3 57 اور نمبر 4 55۔ جی بچوں، تو درست آپشن کون سی ہے؟ درست آپشن ہے ہمارے پاس 40۔ جی بچوں، تو نمبر 2 کو ہم ٹک کر دیں گے۔ اس سے آگے دیکھ لیتے ہیں۔ بے، زیر زمین تیل کا کتنے فیصد حصہ مسلم ممالک کی ملکیت ہے؟ جی بچوں، یہاں پہ بھی ہمارے پاس 4 آپشنز موجود ہیں۔ نمبر 1 80%، نمبر 2 75%، نمبر 3 57%، نمبر 4 66%۔ جی بچوں، کتنے فیصد زیر زمین تیل کا حصہ مسلم ممالک کی ملکیت ہے؟ اس کی درست آپشن ہے 75%۔ جی بچوں، یہاں پہ نمبر 2 کو ہم ٹک کر دیں گے، 75%۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ جیم، پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی محسوس کی گئی۔ جی بچوں، پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی کیا محسوس کی گئی؟ نمبر 1 شدید ضرورت، نمبر 2 شدت سے ضرورت، نمبر 3 زیادہ ضرورت، نمبر 4 اشد ضرورت۔ جی بچوں، تو اس کی درست آپشن کیا ہوگی؟ اس کی درست آپشن ہے ہمارے پاس اشد ضرورت۔ یہاں پہ نمبر 4 کو ہم ٹک کر دیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ دال، دنیا کے کتنے اسلامی ممالک اس تنظیم کا حصہ ہیں؟ جی بچوں، دنیا کے کتنے ممالک اس تنظیم کا حصہ ہیں؟ نمبر 1 40، نمبر 2 24، نمبر 3 نصف، نمبر 4 تمام۔ جی بچوں، تو یہاں پہ درست آپشن کیا ہوگی؟ درست آپشن ہے تمام۔ اس کو ہم نمبر 4 کو ٹک کر دیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کا مرکزی دفتر سعودی عرب کے کس شہر میں ہے؟ جی بچوں، اسلامی ممالک کی تنظیم کا جو مرکزی دفتر ہے، ہیڈ آفس ہے، وہ کس شہر میں ہے؟ نمبر 1 مکہ مکرمہ میں، نمبر 2 مدینہ منورہ میں، نمبر 3 جدہ میں، نمبر 4 ریاض میں۔ جی بچوں، تو کون سا شہر ہے؟ اس کی درست آپشن ہے جدہ۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کا جو مرکزی دفتر ہے وہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے، تو ہم نمبر 3 کو ٹک کر دیں گے۔ اگلی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں۔ واؤ، مسلمان قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو بندھی ہوئی ہے۔ جی بچوں، کس چیز سے بندھی ہوئی ہے؟ نمبر 1 ایک نظریے سے، نمبر 2 ایک خلافت سے، نمبر 3 ایک دین سے، نمبر 4 ایک کلمے سے۔ جی بچوں، تو اس کی درست آپشن کیا ہے؟ اس کی درست آپشن ہے ایک کلمے سے، تو نمبر 4 کو ہم یہاں پہ ٹک کر دیں گے۔ اب ہم اگلے سوال کو دیکھ لیتے ہیں۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ جی بچوں، یہاں پہ ہمارے پاس 2 کالم موجود ہیں، کالم الف اور کالم بے۔ کالم الف میں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان سے متعلقہ الفاظ جو کالم بے میں موجود ہیں ان سے ہم نے انہیں ملا دینا ہے۔ کالم الف میں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ایک خدا، اور ایک خدا سے متعلقہ لفظ جو اگلے کالم میں ہمارے پاس کالم بے میں موجود ہے وہ ہے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے اگلا لفظ ہے حرم، اور حرم سے متعلقہ لفظ اگلے کالم میں ہے کعبہ۔ اس سے آگے ہے نیل، اور نیل سے متعلقہ لفظ کالم بے میں موجود ہے ساحل، تو نیل کو ہم ساحل سے ملا دیں گے۔ اس سے آگے ہے متحرک، اور متحرک سے متعلقہ لفظ کالم بے میں موجود ہے فعال، تو متحرک کو ہم فعال سے ملا دیں گے۔ اس سے اگلا لفظ ہے ہمارا اختلافات، اور اختلافات سے متعلقہ لفظ ہے تنازعات جو اب اگلے کالم میں موجود ہے، تو اختلافات کو ہم
تنازعات سے ملا دیں گے۔ اس سے اگلا لفظ ہے ہمارا ذخائر، اور ذخائر سے متعلقہ لفظ اگلے کالم بے میں موجود ہے معدنیات، تو ہم ذخائر کو معدنیات سے ملا دیں گے۔ جی بچوں، تو کالم میچنگ بھی ہماری ہو چکی ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔